عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے قرآن پاک کے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ میرے عزیز دوستو، ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے، کہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں جنت نصیب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد شریعت کے جو احکام ہیں، راستے بے شمار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ ہمیں بتایا، جو سیدھا جنت میں جانے والا راستہ، وہ کون سا راستہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ مگر یا اللہ راستے تو بے شمار ہے، آخر وہ سیدھا راستہ کون ہے؟ جب قرآن سے پوچھا گیا قرآن تو ہی بتا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، تو پھر قرآن نے جواب دیا صراط الذین انعمت علیہم، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام رکھے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر قرآن سے جب پوچھا گیا قرآن وہ انعام کیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ کا انعام چاہتے ہو، انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر چلنے کا نام اہدنا الصراط۔ میرے پیارے عزیز دوستو اسلامی بھائی، پتا کیا چلا کہ آج دن بدن انسان ذلیل و خوار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دور تھا کہ ہماری تعداد کم تھی، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت، مگر آج اس دور میں ہر انسان ذلیل و خوار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو آپ؟ بزرگان دین فرماتے ہیں، یہودیوں نے ریسرچ کیا کہ مسلمانوں کے اندر ایک کون سی قوت ہے، کون سی طاقتیں ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ان کا اسلام اتنا دن بدن ترقی کرتے جا رہا ہے۔ اور سریر کرام فرماتے ہیں کہ بغداد کے شہر کے اندر ایک یہودی سرچ کرنے چلا کہ آخر ان کے اندر کون سی ایسی طاقتیں ہیں کہ یہ مسلمان دن بدن ترقی کرتے جا رہا ہے۔ میرا عزیز دوستو، اب وہ بغداد کی مارکیٹ میں پہنچتا ہے، ایک کپڑے کی مارکیٹ دکان پہ جاتا ہے، اور جانے کے بعد بہت سے کپڑوں کو پسند کرتا ہے، کرنے کے بعد کہتا بھائی یہ کپڑا نکال دے، یہ کپڑا نکال دے۔ دکان والا کہتا ہے کہ آپ ایک کام کیجئے، ہمارے پاس مت لیجیے بلکہ آپ بازو والے کے پاس چلیں۔ یہودی تعجب کرنے لگتا ہے، پھر وہ دوسرے دکان پہ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے پاس وہی کپڑے ہیں۔ بہرحال جو کپڑے خریدنے کے بعد پھر اس کے بعد واپس اس کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے میرے بھائی تیرے پاس بھی وہی کپڑا ہے، اس کے پاس بھی وہی کپڑا، مگر تو نے کیوں نہیں دیا؟ میرا عزیز دوستو، دکان والا کہتا ہے اے میرے بھائی، میں نے صبح سے لے کر ہمارے دن کے جو خراجات ہیں ہم نے اتنے اپنے دھندے کر لیے ہیں، اتنا سودا ہم نے کر لیا ہے، مگر ایک میرا بھائی جو صبح سے ابھی تک بسم اللہ نہیں کیا، اس لیے میں نے آپ کو اس دکان پہ بھیجا۔ میرا عزیز دوست، یہ ہمارا کردار تھا، یہ ہمارا حسن اخلاق تھا، مگر جس طریقے سے آج ہمارے اعمال ہمارے کردار ہے، میرا عزیز دوستو، اسی طریقے سے ہم ذلیل و خوار ہیں۔ کاش کہ ہم حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھ لیتے، کاش کہ ہم اپنے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے۔ میرا عزیز دوستو، یہ دیکھیے دنیا ہے، دنیا کے اندر بے شمار قسم کے لوگ ہیں، مگر شریعت نے جو ہمیں احکام دیا اگر اس پر ہم عمل کریں تو بے شک ہماری زندگی بھی آباد ہو جائے، ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے۔ دیکھو آپ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک، کعبہ شریف میں حج کرنے گئے، کعبے کا طواف کرتے کرتے تھک جاتے، اور تھکنے کے بعد کعبے کے اندر آپ سو جاتے، سونے کے بعد کعبے کے اندر سو رہے، سونے کے بعد آپ خواب دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے آ کر کے کعبے کے اندر پہنچے، ایک کے پاس رجسٹر ہے اور ایک خالی ہاتھ۔ جس کے پاس رجسٹر ہے خالی ہاتھ والا پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ یہ سال کتنے حاجی حج کرتے؟ جس کے پاس رجسٹر تھا وہ دیکھ کر کے بتاتا، کہتا ہے یہ سال 6 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے۔ پھر وہ دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ اس میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا اور کتنے لوگوں کا حج قبول نہیں ہوا؟ میرا عزیز دوستو، اب وہ رجسٹر والا فرشتہ جب رجسٹر کو دیکھتا ہے کہ 6 لاکھ لوگوں میں سے کسی کا حج قبول ہی نہیں ہوا، اللہ کو، مگر ہاں ایک شخص ایسا بھی ہے جو حج کرنے تو نہیں آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے
اس کے صدقے طفیل میں ان 6 لاکھ حاجیوں کو حج قبول فرمایا۔ حضرت عبداللہ مبارک یہ بغداد سے گئے تھے، یہ اٹھ کے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کہتے سوچتے یا اللہ 6 لاکھ لوگ، کوئی کعبے کے غلاف کو پکڑ کے رو رہا ہے، کوئی جو ہے حجر جو اسود کے پاس رو رہا ہے، ہر انسان اپنی اپنی بھاشاؤں میں اپنی زبانوں میں اللہ کو یاد کرا رو رہا ہے، مگر یا اللہ ان 6 لاکھ حاجی آئے حج کرنے مگر کسی کا ایک حج قبول نہیں ہوا۔ مگر وہ کون سا ایسا شخص ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے دوسرے فرشتے سے کہ جو شخص کے صدقے میں اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کو حج کو قبول کیا وہ شخص تو نہیں آیا ہے۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا وہ ہے کدھر؟ کہا دیکھو وہ مصر کے اندر ایک چوراہے پر ایک موچی کا کام کرتا ہے، جوتے سلتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ مبارک جب سنے تو چونک جاتے، کہتے یا اللہ یہ تو شخص حج کرنے بھی نہیں آیا اور اوپر سے کام جو کرتا ہے جوتا سلائی کام کرتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں عبداللہ مبارک اٹھ کر کے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد چلے گئے مصر۔ اس شخص کا نام تھا علی ابن معافی، جو جوتے سلتا تھا، جوتے کے کام کیا کرتا تھا۔ اب یہ مکے سے نکل کر کے چلے جا رہے ہیں مصر۔ جب مصر کے بازار میں پہنچے انہوں نے نام پوچھا کہ اچھا بتاؤ علی ابن موافق نام کا کوئی شخص ایسا ہے جو جوتا سلتا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ دیکھو فلاں وہ باکرے کی دکان ہے، وہ صبح آئے گا فجر کے بعد۔ حضرت اللہ مبارک جب صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد جب دکان پہ پہنچے انہوں نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا میرے بھائی آپ کام کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھو یہ میں جوتا اور چپل سلتا ہوں۔ اچھا اور کیا کرتے ہو؟ کہا بس اللہ نمازیں پڑھتا ہوں، کیا کروں گا؟ کہا کچھ ارادہ کا ارادہ تو بہت تھا۔ کہا کون سا ارادہ؟ کہا دیکھو یہ سال حج کو جانے والا تھا مگر کچھ ایسی بیچ میں پریشانی آ گئی جو حج کو نہ جا سکا۔ کہا کیا پریشانی؟ کہا دیکھو میں نے 25,000 درہم حج کے لیے نکال کے رکھے تھے مگر حادثہ کچھ ایسے آیا جو میرے پڑوسی میں ایک شخص ایسی تکلیف آ گئی۔ کہا کیا تکلیف آ گئی؟ وہ کہنے لگا اے عبداللہ مبارک سنو، میں تو پوری حج کی تیاری کر لیا تھا، میری عورت پیٹ سے تھی اور ایک دن میرے بازو کے ہاتھ گوشت بن رہا تھا، بازو والے کے گھر میں گوشت بن رہا تھا۔ جب اس کی خوشبو ہمارے گھر میں پہنچی تو میری عورت نے کہا کہ جاؤ ذرا پڑوسی کی حاضر تھوڑا سالن لے۔ مگر جب میں اس کے دروازے پہ پہنچا سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا بھائی تھوڑا سا سالن دے دے، میری گھر والی کی خوشبو پھر اس کے ناک میں پہنچی، اسے معلوم پڑا کہ تیرے گھر میں گوشت کا سالن بن رہا ہے اس لیے تھوڑا سا سالن دے دے۔ میرا عزیز دوستو پڑوسی کہتا ہے کہ اے علی بن موافق سنو، میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کا حق بہت بڑا رکھا ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے، مگر اے ابن موافق یہ سالن تمہارے لیے بہتر نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا سنو آج 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، میرے بچے گوشت کے لیے گوشت کی آگ کر کر کے رو رہے تھے، میں راستے سے آ رہا تھا ایک مرا ہوا گدھا پڑا تھا، اس گدھے کا گوشت میں نے نکالا اور نکال کر کے لا کر کے اپنے گھر میں دیا ہوں، آج اسی کا سالن بن رہا ہے، اس لیے میں تمہیں ایسے سالن نہیں دے سکتا۔ میرے پیارے عزیز دوستو اسلامی بھائیوں، وہ جب جوتا سلنے والا موچی علی بن موافق اس نے کہا تھا یا اللہ میں تو حج کی تیاری کر رہا ہوں مگر میرا ایک پڑوسی جو آج کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، میرا حج کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے پڑوسیوں کو کم سے کم اس کا ہیلپ کر دوں، اس کی مدد کر دوں۔ میرے پیارے عزیز دوستو جانتے ہو آپ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اگر میدان محشر کے دن جب حساب و کتاب ہو جائے گا صرف لاش میں پڑوسی کو کھڑا کیا جائے گا اور اللہ پوچھے گا کہ پڑوسی بتا تیرا پڑوسی تیرے ساتھ کیا اس نے سلوک کیا تھا۔ تو میرا عزیز دوستو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی انسان نے اگر اپنے پڑوسی کو تکلیف دیا ہوگا تو اے میرے ملت کے نوجوانوں جب تک وہ پڑوسی اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تب تک وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ موچی 25,000 درہم اٹھا کر کے اپنے پڑوسی کو دے دیا، اس نے کہا دیکھو میں کچھ نیک کام نہیں کیا بس صرف اتنا میں نے کیا کہ میں نے جو 25,000 درہم نکال کے آج کے لیے رکھے تھے میں نے اسے اٹھا کر کے اپنے پڑوسی کو دے دیا، بس ایک میرا کام ہے۔ عبداللہ مبارک فرماتے ہیں میرے بھائی تو حج کو تو نہیں جا سکا مگر جانتا اللہ کیا تیرا مرتبہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اس نیکی کے بدلے میں 6 لاکھ حاجیوں کو حج قبول فرما دیا۔ میرے ملت کے نوجوانی ہمارا اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حسن اخلاق کو دیکھتا ہے،
اے میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہم خود غرض ہو گئے ہیں، مطلب پرست ہو گئے ہیں۔ آج انسان کو اگر مطلب نہ ہو تو ایک دوسرے سے ہم سلام نہیں کرتے ہیں، اگر مطلب نہ ہو تو ایک دوسرے سے چائے نہیں پوچھتے ہیں، مگر یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو وہ ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فجر کی نماز جب پڑھنے آتے مدینے میں تو فوراً جیسے سلام پھیرتے میرے آقا، آپ چھوڑ کر کے نماز سلام پھیر کر کے فوراً گھر پہ چلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کچھ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت ابو دجانہ فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں مگر وہ دعا میں شامل نہیں ہوتے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا ٹھیک ہے، کل جب فجر کی نماز کو آئیں گے تو انہیں روک دینا۔ اب دوسرے جب دن آیا، فجر کی نماز پڑھنے جب آئے، کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ابو دجانہ آج ہمیں اللہ کے نبی نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ وہ ٹھہر جاتے ہیں اور ٹھہرنے کے بعد پھر میرے آقا جب نماز پڑھ کر کے دعا مانگنے کے بعد کہتے ابو دجانہ کیا بات ہے کہ آج کل تم فجر کی نماز میں نماز تو پڑھتے ہو مگر دعا میں شامل نہیں ہوتا، آخر کیا وجہ ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس جہاں پہ رہتا ہوں میرے سامنے ایک یہودی کا گھر ہے۔ یا رسول اللہ، میں جہاں رہتا ہوں میرے سامنے ایک یہودی کا گھر ہے اور اس یہودی کا ایک کھجور کا درخت ہے، جھاڑ ہے، اس وقت اس کی کھجور پک گئی ہے اور پک کر کے نیچے گرتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس لیے جلدی سے چلا جاتا ہوں تاکہ اس کا کھجور اکٹھا کر کے اسے دے دوں تاکہ بچے بھی نظر نہ پڑے، میرے بچے اٹھا کر کے کھا نہ لے۔ اللہ اکبر۔ میرا عزیز دوستو، یہ صحابہ کرام کا کردار تھا، مگر آج کا کردار کیا ہے؟ آج اپنے حرام و حلال کو ختم کر دیا ہے میرا عزیز دوستو، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے 10 حصے بنائے ہیں، اس 10 حصوں میں 9 حصہ رزق حلال میں اللہ نے رکھا ہے۔ کتنے حصے؟ 10 حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 حصہ رزق حلال کے اندر رکھا ہے۔ مگر اے میرے ملت کے نوجوانوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم نے تمام چیزوں کو بھلا دیا۔ ہر انسان چاہتا میں کروڑپتی بن جاؤں، ہر انسان چاہتا میں پیسے والا بن جاؤں، مگر جانتے ہو آپ یہاں تو ہمارے لیے آسانیاں دکھتی ہے، ہم تو یہاں سوچتے کہ ہم بہت پیسے والوں میں شمار کیا جاؤں، مگر جانتے ہو آپ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جو پیسے والے ہیں یہ 500 سال تک جنت سے دور رہے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر غریبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جنت میں بھیجے گا۔ مگر ہماری سوچ دیکھو، انسان کیا سے کیا سوچ رہا ہے۔ اگر پیسے ہی سب کچھ ہوتا تو میرے پیارے عزیز دوستو، میرے خواجہ جب ہندوستان میں تشریف لائے تو ان کے پاس ایک نماز پڑھنے کے لیے مصلی تھا، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ایک تسبیح تھی اور وضو کرنے کے لیے صرف ایک لوٹا تھا۔ مگر میرا عزیز دوست، انہوں نے تعلیم کیا دیا کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر خوش رہنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو منور و مسلح کرے تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے لوگوں، اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ مگر میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہم نے سب کچھ بھلا دیا ہے، انسان تباہی کی طرف کھڑا ہوا ہے۔ آج مین وجہ ہے کہ ہم نے بھائی چارے کو ختم کر دیا، اس نے اخلاق کو مٹا دیا۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، ہم اسلام کے حکام کو سمجھیں، اللہ اس کے رسول کی شریعت کو سمجھیں، تاکہ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک نیک بننے کا، انسان بننے کا توفیق عطا فرمائے، ہم اچھا نیک بن سکے۔ اس لیے ضروری سے بات کی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے بتائے پر احکام پر عمل کریں تو ہماری زندگی بھی آباد ہو جائے، ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ اور دنیاوی لالچ کو ختم کر دو، آخرت کی طرف سوچو کہ ہمیں ایک دن قبر میں جانا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، لوگوں تم جانتے ہو انسان مرنے کے بعد اس کے کفن میں ایک جیب بھی نہیں ہوتی ہے، اس سے تم نصیحت حاصل کرو کہ انسان جب تک سانس باقی ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ اس کا ہے، مگر وہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے، سانس اٹک گئی، مر گیا، یہاں تک کہ اسے اس کے بدن کے کپڑے کو بھی اتار لیا جاتا ہے اور اسے کفن پہنا کر کے، بغیر سلا ہوا کپڑا پہنا کر کے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ تو ہم قبر کی یاد کریں، آخرت کو یاد کریں تاکہ ہماری زندگی خوشحال رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرمائے۔